بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ورلڈ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آج کا واقعہ لقمان حکیم اور پھل چور غلام۔ حضرت لقمان کے بارے میں مشہور ہے کہ ابتدا میں کسی امیر کے غلام تھے، نہایت بدصورت اور بد شکل تھے۔ امیر کے دوسرے غلاموں میں لقمان جیسا کوئی بھی نہ تھا، سبھی اچھی صورت اور شکل والے تھے۔ ہمیشہ لقمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اپنے حصے کا کام بھی ان پر لاد دیتے تھے اور امیر سے بے حد شکایتیں کرتے تھے، لیکن حضرت لقمان کبھی شکایت کا ذکر ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاتے۔ اگرچہ سر سے پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا، مگر انتہائی دانا اور عقل مند تھے۔ دانائی کی ایسی باتیں کہا کرتے تھے کہ جو سنتا حیرت سے دانتوں تلے انگلی دبا لیتا۔ اس امیر کے پھلوں کے کئی باغ تھے۔ درختوں پر پھل پک جاتے تو لقمان بھی دوسرے غلاموں کے ساتھ پھل توڑنے جایا کرتے۔ بعض اوقات غلام جتنے بھی پھل جمع کرتے ان میں اکثر خود ہڑپ کر جاتے۔ ایک مرتبہ امیر نے پھلوں کا شمار کیا تو کیا سے بہت کم نکلے۔ غلاموں سے پوچھا کہ پھل اتنے کم کیوں ہیں؟ انہوں نے لقمان کا نام لگا دیا کہ یہ غلام چوری چھپے پھل کھا جاتا ہے۔ امیر نے یہ بات سنی تو لقمان کو طلب کر کے خوب ڈانٹا اور بے حد سختی کی۔ آخر کو لقمان نے کہا کہ اے آقا، جی جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی، خدا کے ہاں اس بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں۔ اب مناسب یہ ہے کہ سب کا امتحان لیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب غلاموں کو گرم پانی پلائیں اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل۔ غلاموں کو حکم دے کہ گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑیں۔ خدا نے چاہا تو سب بھید کھل جائے گا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ۔ امیر کو لقمان کی بات پسند آئی۔ اس نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا۔ لقمان نے بھی پیا۔ پھر امیر نے اپنا گھوڑا جنگلوں اور سبزہ زاروں میں خوب دوڑایا۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب غلام تھک کر لمبے لیٹ گئے، ان کا جی متلایا اور سب نے کہہ کر کے جو کھایا پیا تھا سب باہر اگل دیا۔ لقمان نے جو کہہ کی وہ بالکل صاف تھی۔ ان کے معدوں سے پھلوں کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ یہ دیکھ کر امیر کو لقمان کی سچائی و حکمت پر یقین آیا۔ اس نے غلاموں کو سرزنش کی کہ لقمان ان کا سردار بنا دیا۔ سچ یہ ہے کہ جب ایک شخص لقمان کی حکمت حیرت انگیز کرشمہ دکھا سکتی ہے تو وہ فاعل حقیقی جس کا ہر فعل حکمت ہے، کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے میں کم کسی کا محتاج ہو سکتا ہے۔ بے شک ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کی امانت میں خیانت نہ کریں۔ ہر کسی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔